کہ موبائل میں بھی قرآن مجید پڑھا جا سکتا کہ نہیں پڑھا جا سکتا؟ قرآن مجید تو بھائیو ایسی چیز ہے جتنا ممکن ہے قرآن مجید ہی سے پڑھا جائے۔ آپ سفر میں ہیں، کہیں ایسی جگہ ہے جہاں قرآن پاک نہیں ہے، تو ایسے موقع پر آپ بالکل موبائل میں بھی قرآن مجید پڑھ سکتے ہیں۔ پڑھنا چاہیے، اہتمام کرنا چاہیے، ورنہ عام طور پر ایسا سمجھا جاتا ہے کہ اس میں بہت ساری گندگیاں ہیں اور اسی میں قرآن مجید رکھے تو کیسا۔ اصل بات یہ ہے کہ دیکھیے ہمارا دل بھی ایک موبائل کے جیسی ڈبی ہے، اس میں غیبت ہے، چغلیاں ہے، جھوٹ ہے، بہتان ہے۔ اب اسی میں قرآن مجید بھی ہے۔ اب اگر یہ کہا جائے کہ بھئی قرآن یہ منہ سے اور دل سے مت پڑھو، ظاہر ہے کہ یہ بات تو صحیح نہیں ہوگی۔ تو پڑھنا چاہیے، لیکن جہاں قرآن میں پڑھ سکتے ہیں وہاں پر قرآن ہی میں پڑھا جائے، اور جہاں ایسی مجبوری ہے، بلکہ اگر کہیں یہ لگے کہ نہیں ہمارا معمول ہی قرآن مجید میں پڑھنے کا ہے، موبائل میں پڑھنے کا ہے، تو وہ بھی پڑھ سکتے ہیں۔ قرآن مجید پڑھنے میں حرج نہیں ہے، لیکن کوشش اسی بات کی ہونی چاہیے کہ کلام اللہ پر ہم نگاہ رکھ کر قرآن پڑھیں گے انشاءاللہ۔ آپ اس کا خصوصی اہتمام اور التزام فرمائیے۔ تو دو باتیں، ایک 5 وقت کی نماز باجماعت سنت مؤکدہ کے ساتھ پڑھیں گے، روزانہ قرآن مجید کی تلاوت کریں گے۔ نمبر 3، صبح اور شام 3 تسبیحات کا اہتمام کریں گے انشاءاللہ۔ بولو کریں گے؟ نمبر 4، ہم 24 گھنٹوں میں عام دنوں میں 10 منٹ کم از کم اللہ کے دربار میں رو رو کر دعائیں مانگتے رہیں گے انشاءاللہ۔ یہ آپ معمولات حرز جان بنائیے، بہت فائدہ ہوگا۔ اور نمبر 5، اپنے آپ کو ہر چھوٹے اور بڑے گناہوں سے بچانے کی فکر کریں گے انشاءاللہ۔ اور بات یہ ہے کہ گناہ ہو جاتا ہے، ہو گیا تو جیسے آپ باہر نکلے، گوبر میں پیر بھر گیا تو اپنے تو بھینس کا ہے بول کے گھر پہ لے کے جاتے گوبر، چپل کو بھرا ہوا، کیا کریں گے؟ وہیں صاف کر دیتے ہیں، دھوئیں گے گھر پہ گئے بعد، لیکن صاف کریں گے کسی نہ کسی چیز سے۔ ایسا ہی اپن نے جب بھی گناہ ہوا، غیبت ہوئی، بدنگاہی ہوئی، جھوٹ بول دیے، تو آگے نہیں چلنا، وہیں کھڑے کھڑے 3 مرتبہ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ پڑھ کے اسے جھٹک دینا، اپنے گھر پہ نہیں لے جانا۔ گوبر کو تو نہیں لے کر جا رہے، اور گناہ گو سے بدتر ہے پھر بھی لے کر جا رہے ہیں، بری بات ہے۔ ہم جہاں کے وہیں توبہ کا اہتمام کریں گے انشاءاللہ۔ کریں گے بھائی؟ یہ فکروں کو اوڑھیے، عملی زندگی بنائیے، اچھوں کی صحبتوں میں رہیے، کچھ نہ کچھ وقت اللہ کے راستے میں ضرور لگائیے، کچھ نہ کچھ وقت لگائیے۔ کوئی صحبتیں نہیں مل رہی، آئے بھی اپنی مسجد وار جماعت میں بیٹھیے، کتابی تعلیم میں کچھ وقت دیجیے۔ دو بھائیوں تیرا میری میں خالی وقت کو ادھر ادھر ضائع برباد کرنے سے یہ بھی جا رہا وہ بھی جا رہا، ہمارا کچھ نہیں بچا ہوا ہے۔ جو کچھ ہے فائدہ اٹھائیے، اچھوں کی صحبتوں میں رہیے۔